بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا؟ تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے، تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ کہ اگر کوئی ایسا انسان بیان کرے کہ جو اس علم کا ماہر ہو اور جو اس پر تحقیقات کر چکا ہو، تو شاید اس کو بتاتے بتاتے مدتیں گزر جائیں کہ رحم مادر کے اندر کس طرح سے انسان کے بدن میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ پرورش پاتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، غور کرو کس طرح ہر چیز جتنی مقدار میں چاہیے تھی، ہم اس مدت کے دوران، رحم مادر کے اندر رہنے کی مدت کے دوران، ہم وہ تمام چیزیں اس کے اندر جتنی مقدار مطلوب ہے، ضرورت ہے، اتنی مقدار چیزوں کی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رحم مادر کے اندر بچے کو جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اب غذا ماں کھاتی ہے، لیکن بچے کی جو غذا بچے کو چاہیے وہ کس طریقے سے ماں کے نظام غذا کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے، اس کو مربوط کر دیتا ہے، اور بچے کو بھی وہ غذا جو اس کے لیے ضروری ہے وہ پہنچتی رہتی ہے تاکہ اس کی نشو و نما ہو سکے، اس کی پرورش ہو سکے اور وہ بڑا ہو سکے، بڑھ سکے، اپنی خلقت کے ان مراحل سے گزر سکے۔ تو اس سارے عمل کی طرف غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیے؟ فقدرنا، تو ہم نے اندازے مقرر کیے۔ ذرا اس وادی میں اتر کر دیکھو، اس کی گہرائی میں جا کر دیکھو، جیسے کہ آج کل سائنس نے یہ کام کر دیا کہ کیا کیا چیز کتنی مقدار میں، کتنے دقیق اور باریک بینی والے انداز میں ہمارا نظام اس بچے کو فراہم کرتا ہے۔ فقدرنا، سو ہم نے اندازے مقرر کیے۔ فنعم القادرون، تو ذرا دیکھو تو صحیح، ہم کتنے زبردست، ہم کیا خوب، کیا بہترین اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ کوئی ہے کہ جو اس طرح مقداریں معین کر سکتا ہو اور مہیا اور فراہم کر سکتا ہو اس نطفے سے ایک انسان کی تخلیق کرنے کے لیے؟ تو آیت نمبر 23 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فقدرنا، دو حصے ہیں، فا اور قدرنا۔ فا کا معنی کبھی تو کیا جاتا ہے، کبھی پس، اور یہاں پہ ہم نے سو ہم نے اندازے مقرر کیے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو فا کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قدرنا، اس کے حروف اصلی وہی قاف، دال اور را والے ہیں، اور اس کا معنی ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ قدر یعنی مقدار، اس سے کسی چیز کی لمبائی کی مقدار ہو، چوڑائی کی مقدار ہو، وہ چیز اگر مثلا مائع ہے، لیکوڈ ہے، تو ہر مقدار کو ناپنے کے لیے انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے کچھ یونٹس جنہیں کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں بنا لی ہیں کہ جن کے ذریعے پھر اس چیز کی مقدار کو ماپا جاتا ہے یا ناپا جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے طاقت کی جو مطلوبہ مقدار ہوتی ہے، جتنی طاقت اس کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اس کو قدرت کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی مقدار کا معنی ہے۔ فقدرنا، تو ہم نے
اندازے مقرر کیے. اندازے یعنی وہی مقداریں، کیا چیز اس کو کتنی چاہیے. فقدرنا، سو ہم نے اندازے مقرر کیے. صدق اللہ العلی العظیم.